اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید کرم ہوا کہ قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ فرمایا اور دین سیکھنے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ سورہ عدیت میں اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی صفات بیان فرماتے ہیں کہ گھوڑے کس طرح اپنے مالک کے لیے دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں، اور جب وہ اپنے مالک کے لیے دوڑتے ہوئے پتھروں پر پیر مارتے ہیں تو کس طرح پتھروں سے چنگاریں نکلتی ہیں، اور گھوڑے کس طرح اپنے مالک کے لیے صبح صبح جنگ کے لیے نکلتے ہیں، اور کس طرح گھوڑے اپنے مالک کے دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ گھوڑوں کی یہ ساری صفت بیان فرمانے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، یعنی گھوڑا اپنے مالک کے لیے ساری دوڑ دھوپ کرنے کے باوجود بھی اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا، اور انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی تمام نعمتوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے۔ ایک طرف گھوڑا ہے جو اپنے مالک کے لیے اتنی دوڑ دھوپ کرتے ہوئے تھک جاتا ہے، یہاں تک کہ گھوڑے کے دوڑ کے وقت سانس لینے کی آواز ہم سن سکتے ہیں، جبکہ انسان کی ساری دوڑ دھوپ اور کوشش اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے۔ ایک طرف گھوڑا ہے جو اپنے مالک کے لیے صبح صبح جنگ کے لیے نکل جاتا ہے، اور ایک طرف انسان ہے جسے فجر کی نماز کو اٹھنے کے لیے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ایک طرف گھوڑا ہے جو اپنے مالک کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، جبکہ گھوڑے کے اپنے مالک کے دشمن سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ وہ اپنے مالک کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال دیتا ہے۔ اور ایک طرف انسان ہے جو اپنے مالک کے دشمن یعنی شیطان اور نفس کو اپنا دوست سمجھتا ہے۔ گھوڑے کی اپنے مالک کے لیے یہ ساری وفاداری صرف اپنے مالک سے محبت کی خاطر ہوتی ہے، جبکہ گھوڑے کو اپنے مالک سے کوئی خاص نعمت نہیں دی جاتی سوائے اس کے گھاس اور چارے کے، جو خود مالک اپنے فائدے کے لیے گھوڑوں کو ڈالتا ہے، کیونکہ اگر مالک اپنے گھوڑوں کو چارہ نہیں ڈالے گا تو گھوڑا بیمار ہو سکتا ہے اور مر بھی سکتا ہے، جو کہ خود اس کے مالک کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے مالک گھوڑوں کو گھاس اور چارہ ڈالتا ہے، اور اس کے علاوہ مالک اپنے گھوڑوں کے لیے کوئی خاص مہربانی نہیں کرتا۔ اور دوسری جانب انسان کے مالک یا اللہ تعالیٰ ہے، جس نے انسان پر بہت ساری مہربانی اور نعمتیں عطا فرمائیں، انسان کو بہترین صورت میں تخلیق کیا، اس کی پرورش فرمائی، اس کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھا، بیماری میں شفا عطا فرمائی، انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائیں، اور انسان کی نافرمانیوں پر وہ بخشش بھی فرماتا ہے۔ اس کے باوجود انسان اپنے رب کا نافرمان اور ناشکرا ہے، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود انسان اس بات پر شہید ہے کہ وہ اپنے رب کا نافرمان ہے، یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس پر غور کریں اور اس بات پر بھی غور کریں کہ ہم ان تمام نعمتوں کا کب اور کتنی بار شکر ادا کرتا ہے، اور ہمیں خود پتہ لگے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے ناشکرے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جانوروں کی طرح ہیں یا جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، کیونکہ ایک طرف جانور ہے جو اپنے مالک کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں، جبکہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی
ساری نعمتیں ملنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کی اس ناشکری کی وجہ بھی بتاتا ہے کہ انسان کے لیے ناشکری کی وجہ مال اور دولت کی شدت کے ساتھ محبت ہے، یعنی مال، دولت اور دنیا کا خیر پانے کی شدت کے ساتھ محبت کی وجہ سے انسان اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے، یعنی انسان دوسروں کے پاس موجود زیادہ مال اور دولت دیکھ کر اللہ سے ناشکری کرتا ہے کہ اس کے پاس وہ موجود نہیں ہے جو دوسروں کے پاس موجود ہے، جبکہ وہ اپنے پاس پہلے سے موجود مال اور دولت اور نعمتوں کو کمتر سمجھتا ہے، اور یہی سوچ اس کے ناشکری کی وجہ بنتی ہے۔ اس لیے ہم کو ہدایت دی گئی ہے کہ ہماری نظر ان لوگوں پر ہونی چاہیے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں موجود نہیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے، تاکہ اس عمل سے ہمارے اندر اللہ کے شکر گزاری آئے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم پس میری نعمتوں کو یاد کرو، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔